کرام، اسرائیل نے دھمکی دی تھی حماس کو کہ 48 گھنٹوں کے اندر غزہ کو خالی کر دو ورنہ بہت برا ہوگا، لیکن حماس کے ترجمان نے بھی ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ کوئی فلسطینی یہاں سے ہجرت نہیں کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ لڑیں گے اور فلسطین کی آزادی تک وہ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ تو یہ کافی کوشش کر رہے ہیں، وہ بمباری بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے پاس اتنا کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے کہ جس کے زور پر یہ لڑیں، لیکن پھر بھی فلسطین ان کے آگے گھٹنے نہیں ٹیک رہا اور اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ دوسرا ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ حالانکہ 57 اسلامی ممالک ہیں، ان میں سے کوئی بھی حماس کی سپورٹ کے لیے آگے کھڑا نہیں ہوا، صرف سڑکوں پر ریلیاں نکال رہے ہیں، جیسا کہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہوا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بس یہ وہیں تک ساتھ ہیں، صرف سڑک پر، وہ بھی اپنے ملک میں۔ وہاں جا کر کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ وہاں جا کر ان کی سپورٹ کریں یا کوئی اسلامی ممالک انہیں اسلحہ فراہم کرے، تو کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ اور امریکہ سرِ عام کھلے عام وہ ان کو اسلحہ دے رہا ہے۔ تو آخر کب تک یہ چلے گا، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو وہ جنگ لڑ رہے ہیں اور اسرائیل کو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آخر یہاں سے نکلا کیسے جائے۔ تو باہر یہ جو اجلاس ہو رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، UN میں ہو رہا ہے، امریکہ میں جو سلامتی کونسل ہے، تو جنگ بندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ فلسطین کی کبھی جنگ ختم ہی نہ ہو، لیکن یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے یہ فلسطینی فوج کس طرح سے شریعام دل ہاتھ پہ رکھ کے ان کے ساتھ لڑ رہی ہے اور انہیں چھوڑے گی نہیں، آخر کار کامیاب ضرور ہوگی۔ اور اسرائیل گھٹنے ویسے تو ٹیک چکا ہے، لیکن وہ صرف ظاہر نہیں کر رہا، ان قریب وہ گھٹنے ٹیک دے گا۔ ہر بار اسرائیلی شہید ہوتے تھے، لیکن آج پہلی بار دل کو یہ خوشی ہوئی ہے کہ 1300 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ پہلے فلسطینی شہید ہوتے تھے، اب اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں، تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی ناکامی ہے اور انشاءاللہ کامیابی مسلمانوں کے حق میں آئے۔ اکٹھے ہو کر مسلمان ممالک یہ صرف یہی ایک کام کر رہے ہیں کہ یہ سڑکوں پر آ کر ریلیاں نکال رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، اور سب کی زبان پر صرف ایک ہی بات ٹکی ہوئی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور یہاں صرف یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور انہیں کوئی مسلم ممالک یہ سپورٹ نہیں کر رہا کہ ان کے ساتھ جا کر وہ ان کے خلاف جنگ لڑے، اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہو۔ اتنی جرأت کسی میں نہیں ہو رہی، جیسا کہ یہ پچھلے کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے کہ یہ کشمیریوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور کشمیر ڈے بھی مناتے ہیں۔ تو یہاں کھڑے ہونے سے ان کو کون سا فائدہ ہونے والا ہے؟ یا ہم یہاں پر سڑک پر نکل کر روڈ بلاک کر کے کہہ دیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ صرف پاکستان میں ایک ہی پارٹی ہے جو یہ بیان دے رہی ہے کہ فلسطین زندہ باد، وہ صرف سراج الحق، ان کے سوا تو کسی نے کوئی بیان نہیں دیا۔ اور جو سعد رضوی صاحب ہیں، یا انہوں نے کہا کہ آپ اگر نہیں جا سکتے ہمیں تو جانے کا راستہ دیں، ایسا بھی نہیں کر رہے، بس سڑکوں پہ نکل کر ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسا کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں ویسے ہی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور صرف باتیں کرنے سے ہم ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ حقیقت چلی آ رہی ہے، تو آخر یہ کب ختم ہوگا؟ 57 ممالک ہیں اسلامی، کسی میں بھی یہ ہمت نہیں پیدا ہو رہی کہ وہ جا کر ساتھ کھڑے ہوں، اور وہ ایک امریکہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور وہ اسے اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کی کسی بھی ملک کی یہ جرأت نہیں ہو رہی کہ وہ کہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، فلسطین کو کہیں اور انہیں سپورٹ کریں، صرف زبان سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سن کر کافی دکھ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ممالک ہو کر بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ وہاں پر 2000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، لیکن کسی کے کان تک جوں نہیں رینگتی، اور کئی زخمی ہو چکے ہیں،
اور انہیں وہاں سے بے دخل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اسرائیل کی جانب سے۔ غزہ پر بار بار بمباری اور اٹیک کر رہے ہیں، لیکن یہاں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آخر یہ کب ختم ہوگا؟ کب ان کو ان کی اوقات دکھائی جائے گی؟ ناظرین، یہ صورتحال اب نیوز سن کر بھی دل دہل اٹھتا ہے، لیکن یہاں کسی کی یہ جرأت نہیں ہو رہی کہ کوئی جا کر ان کو کہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم لڑیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے اور فلسطین کو آزاد کر کے رہیں گے، لیکن ایسا۔ ناظرین، ایران کی میڈیا کے مطابق حماس کے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد ایران کے اعلیٰ حکام کے ساتھ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی یہ پہلی باضابطہ ملاقات ہے۔ ملاقات میں غزہ کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مسئلہ فلسطین کو پہلے کی طرح مسلم دنیا کا سب سے اہم مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ غزہ کے عوام کے خلاف صہیونیوں کے جنگی جرائم کی آخری حد ہے، کیونکہ فلسطینی قوم کی طرف سے انہیں جو دھچکا پہنچا ہے وہ بے مثال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلانے کی تجویز دی ہے اور ایران فلسطینی قوم کی حمایت میں اپنے اصولوں اور اقتدار سے کبھی دستبردار نہیں ہوا۔ اور دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ نے سعودی دارالحکومت ریاض میں سعودی ولی عہد سے ان کے فارم ہاؤس میں 1 گھنٹے کی ملاقات کی، جس میں اسرائیل فلسطین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ملاقات میں محمد بن سلمان نے غزہ میں عسکری کارروائیاں فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا، کشیدگی ختم کرنے اور غزہ کا محاصرہ اٹھانے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر کے مطابق بلنکن نے حماس کے حملے روکنے اور یرغمالیوں کی رہائی یقینی بنانے پر بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں رہنماؤں نے شہریوں کے تحفظ اور مشرق وسطیٰ میں امن کو مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ عزم کی توثیق بھی کی۔ ناظرین کرام، یہ جو حماس اور اسرائیل کی جنگ شروع ہے، اس وقت سبھی ممالک اکٹھے ہو کر مسلمان ممالک یہ صرف یہی ایک کام کر رہے ہیں کہ یہ سڑکوں پر آ کر ریلیاں نکال رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، اور سب کی زبان پر صرف ایک ہی بات ٹکی ہوئی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور یہاں صرف یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور انہیں کوئی مسلم ممالک یہ سپورٹ نہیں کر رہا کہ ان کے ساتھ جا کر وہ ان کے خلاف جنگ لڑے، اسرائیل کے خلاف۔